اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر ہماری 15 چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، یعنی کہ ان عورتوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 4 مردوں کی، ان عورتوں کے لیے اگر کوئی بدکاری کرے تو ان عورتوں پر 4 گواہ لے کر آؤ۔ ایسے ہی کسی پر تہمت لگا دینے کا حکم نہیں ہے کہ آپ کسی پر بھی اٹھائیں اور اپنی بیوی پر فوراً ہی تہمت لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویوں سے بات ہے، اس سے مراد بیویاں ہیں، کہ ان کو تم اگر کوئی ایسی بدکاری تم ان کا فعل دیکھو تو تم ان پر 4 گواہوں کو لے کر آؤ، اور اگر تم ایسا پاؤ، ان عورتوں کو اس کام میں مرتکب پاؤ، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کر دو۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جبکہ رجم کی سزا نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ حتیٰ یتوفاہن، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، کہ وہ مر جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا کہ ان کو وہاں تک رکھو، قید خانے میں بالکل بند کر دو، ان سے کسی کا ملنا جلنا نہ ہو، تاکہ وہ مزید بے حیائی معاشرے کے اندر نہ پھیلائیں۔ اس سے ایک بہت بڑی اہم بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ بہت حد تک معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، جو پھیلاتی ہیں، وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تک وہ ان کو موت نہ آ جائے اس وقت تک تم ان کو گھروں میں بند رکھو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نہ نکال دے۔ اور گواہ کے لیے کیا لازمی ہونا چاہیے؟ جو گواہ لے کر آئیں وہ 4 مرد عینی شاہد ہوں، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ایسے نہیں کہ کسی پر اٹھ کر فوراً ہی کوئی الزام لگا دے، بلکہ وہ 4 مرد انہوں نے اپنی آنکھوں سے عینی شاہد ہو، انہوں نے سنا نہ ہو کسی سے، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ پھر یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان، اور وہ گواہ کے بارے میں کیا ہے کہ مسلمان گواہ ہو سکتے ہیں، اور اسلامی معاشرے میں رہنے بسنے والا گواہ ہو، اور شریعت اسلامی کی پیروی کرنے والا گواہ ہو، اور اسلامی معاشرے کی حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا گواہ ہو۔ ایسا عام سا بندہ، کچھ ہر خاتون ہر خاندان کے اندر کچھ خواتین ایسی موجود ضرور ہوتی ہیں جو چھوٹی سی چھوٹی بات کو رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس قسم کے مردوں کی یا اس قسم کی عورتوں کی کوئی گواہی نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گواہی دینے کے لیے مردوں کا حکم دیا کہ 4 مرد ہوں۔ اب 4 مرد اگر ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک مرد بھی غلط رستے پر ہوگا تو ڈیفینیٹلی دوسرا ہو سکتا ہے کہ دوسرے وہ فطرے میں نہ ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ مردوں کی نسبت عورت جلدی فطرے میں آ جاتی ہے، وہ جلدی کانوں کی کچی ہوتی ہے، کانوں کی وہ باتوں کو سن لیتی ہے، اور اس کی جو نظر ہے وہ دور تک نہیں جاتی، وہ دور تک نہیں سمجھ پاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو گواہ لے کر آؤ وہ مرد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مردوں کو لے کر آؤ گواہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے۔ زنا کی ایک سزا، یہ سزا جو ہے یہ اسلام سے پہلے تھی، وہ ایک سزا اسلام سے پہلے کیا تھی کہ ان کو عمر قید دے دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہاں پر فرمایا کہ اسلام نے فاحشہ عورتوں کی نظر بندی کا حکم فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اور معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے لیے دیا، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی شادی شدہ کے لیے رجم، اور کوارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کوڑوں کی سزا کو مقرر کیا جب وہ زنا کریں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم کی سزا دی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سزا رجم کی دی گئی۔ اور یہودی اور یہودیہ کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا فیصلہ ہی فرمایا، کیونکہ ان کا فیصلہ انہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ جب بھی ان کے درمیان میں کوئی معاملہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور یہودیہ عورتوں کے لیے بھی رجم کی ہی سزا کو مقرر فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ اس وقت کا تھا جب کہ
रजम की सजा मुकर्रर नहीं हुई थी, लेकिन जब रजम की सजा मुकर्रर हो गई तो उसके बाद रजम ही कायम किया गया। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और तुम में से जो भी दो अफराद बदकारी करे, यानी कि दो अफराद की बात की जा रही है, तुम में से जो दो अफराद बदकारी करें, इससे मुराद गैर फित्री फित्री फेल का इर्तिकाब होना है, यानी करने वाले मर्द हैं, यानी कि जानी मर्द हों। इसकी एक राय ये भी है कि दो आपस में मर्द ही ये काम करें, और इसकी दूसरी राय ये भी है कि ये आयत जानी मर्द और औरत के बारे में है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। एक कौल इसका ये भी है कि पहली आयत में सिर्फ औरतें मुराद हैं, चाहे वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, यानी वो इस किस्म की मुबाशरत कर लें। और इस दूसरी आयत के अंदर सिर्फ मर्द मुराद हैं, यानी कि वो मर्द शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, उनके बारे में हुक्म दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर इसके बारे में इसलिए मुख्तलिफ राय हैं, ठीक है। वल्लज़ानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मर्दों का हुक्म दिया गया है, यानी कि ये मर्दों का सीगा इस्तेमाल किया गया है। वल्लज़ानी यातियानी मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और तुम में से जो भी दो अफराद बदकारी करें उन दोनों को सजा दो, उन दोनों को सजा दो। इससे मुराद सईदना इब्ने अब्बास और सईद बिन जबीर ने कहा है कि अजियत यूं दी जाए, यानी कि सख्त बुरा भला कहा जाए, उनको जलील किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, जूते वगैरह मारे जाएं, ये शुरू का हुक्म है। यानी कि जबकि उनको रजम करने का हुक्म नहीं दिया गया था, तो उस वक्त ये हुक्म था, और जब रजम करने का हुक्म दे दिया गया तो फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा, फिर अल्लाह ताला इरशाद फिर फरमाते हैं, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया गया है, और ये मर्द के लिए है या औरत के लिए है। पहली बात ये भी याद रखिएगा कि हमेशा तस्निया मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही है। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि अगर एक मर्द हो और एक औरत हो, या 10 भी औरतें हों और एक मर्द हो, तो फिर उसके बाद फिर मर्दों का ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है, मुजक्कर का, मोनस का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस आयत के बारे में हम इसलिए यहाँ पर बहुत सी मुख्तलिफ राय ली गई हैं कि इससे मुराद मर्द और औरत का आपस में ताल्लुक है, और इससे मुराद ये भी लेते हैं कि दो मर्दों का आपस में ताल्लुक है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। जो लोग तौबा कर लें, इस्लाह की तरफ रुजू कर लें, तो ऐसे लोगों के बारे में हुक्म है कि इन्हें माशरे में कबूल किया जाए, और उन्हें पिछले गुनाह बार बार याद न दिलवाए जाए, उन्हें ताने न दिए जाएं, उनकी इस्लाह के मामले में उनके साथ ताउन किया जाए, और उनके साथ उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बांदी जना करे और वो साबित हो जाए तो उस पर हद जना जारी की जाए, अलबत्ता उसे लानत मलामत ना किया जाए। बदकिस्मती से ये बड़ी बात है, लेकिन इससे छोटी बात भी, अगर कोई फैशन की जिंदगी गुजारता है और फिर वो अल्लाह ताला के रास्ते पर आ जाता है, तो सबसे पहली बात हमारे मुंह से निकलती है कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने गुनाहगार इंसानों के लिए इस्लाह कर लेने पर उन्हें माफ करने के लिए अपनी तव्वाब और रहीम होने की अपनी खासियत और सिफात बयान की हैं। अगली आयत में हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर ये भी इरशाद फरमाया कि वला तक़रबु ज़िना, कि जिना के करीब भी ना जाओ, यकीनन वो हमेशा से बड़ी ही बेहयाई और बुरा रास्ता है। क्योंकि जिना की वजह से इंसान गुनाह में मुब्तला होने के साथ साथ ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है कि फिर उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वो इंसान एक दफा जिना करने के बाद बार बार जिना करता ही रहेगा। अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना बेहयाई है, और ये ना सिर्फ अब वो बल्कि हमेशा हमेशगी से ही बेहयाई है। और अगर जिना करने के बाद अगर बच्चा जो है वो ठहर जाता है, हमल ठहर जाता है, तो उस हमल के बाइस वो जो बच्चा पैदा होता है उसको सारी जिंदगी की एक डिप्रेशन में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और वो माशरे में अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और मुशक्कत से काटेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से कहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, बेहयाई के करीब भी मत जाओ।
تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سزائیں مقرر کر دی ہر ایک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں۔ بجہالۃ، جہالت بھی تو نادانی ہے نا، بے وقوفی ہے، سمجھ نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا، اللہ تعالیٰ صرف انہی کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء، جو برے کام کرتے ہیں اپنی نادانی اور جہالت کے سبب، ثم یتوبون من قریب، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اگر وہ نادانی میں جہالت میں کوئی گناہ کر ہی لیتے ہیں تو گناہ کرنے کے ساتھ ہی فوراً اللہ تعالیٰ کے سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے کہ توبہ کے گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، پھر وہ بار بار اصرار نہیں کرتے کہ ہم سے گناہ ہوا، اور گناہ کرنے کے بعد جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ جب آپ پردہ ڈالیں گے اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر، تو انشاءاللہ امید ہے، اور دوسروں کے گناہوں پر بھی جب پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پر پردہ ڈال دے گا اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کی وہ برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ قیامت کی یہ نشانی نہ ظاہر ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ تم صدقے دل سے کرو، سچے دل سے کرو، انکساری سے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگو۔ شرط ہے توبہ کرنے کی، توبہ کی قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کو توبہ کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے کی جائے، وہ توبہ جو انسان کے اندر سے ہلا دے، اس کے دل کو ہلا دے، جھنجھوڑ کر رکھ دے، وہ توبہ جس سے پتہ چلے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنے لگ کے لیے بیٹھ گئے اور عمل وہی ہے، دل بھی وہی ہے، دل بھی ویسے ہی دنیا کے لیے بےتاب ہے۔ وہ توبہ جس میں پوری عمر کے لیے رجوع کیا جائے، ایسے نہیں کہ سال 2 سال جب تک کہ قرآن کی کلاسز ہے تب تک نہیں، توبہ وہ جو ساری زندگی کے لیے محیط رہے، وہ توبہ جس میں نیت خالص اور سچی ہو کہ آئندہ گناہ سے پاک زندگی گزارنی ہے۔ ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب کسی بندے نے گناہ کیا پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا بس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے
پھر عرض کرتا ہے کہ اے رب میرے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عبد العالی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنا یہ نہیں ہے کہ بس آپ زبان سے پڑھتے جائیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے پشیمان ہو کر اس گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ توبہ ہے۔ اس توبہ کو، اس توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے۔ اذا حضر احدهم الموت، جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قالا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی اور نہ ہی ان کی توبہ ہے، اور جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں بھٹک بھٹک کر جب موت سر پر آئے تو کہیں کہ ہم، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کر لو۔ انتارثو، جو تم نے ان کو دیا ہے، عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو شخص بیوی کو طلاق دیتا تو یہ شرط عائد کر دیتا کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے گی جس کی اجازت وہ شخص جس سے وہ طلاق لے رہی ہے وہ دے گا۔ عورت اس کو پھر مہر لوٹاتی اور دوسرے تحفے بھی واپس کرتی تھی، اور بعض اوقات بیوہ کو چھوٹے بچے کے لیے بند رکھا جاتا، بیوہ کو رکھ دیتے کہ اس چھوٹے بچے سے وہ اس سے اس کا نکاح کر دیتے، جب تک وہ بچہ جوان ہوگا اس وقت تک وہ ٹھہری رہے گی۔ بعض اوقات یتیم لڑکی کو بند رکھا جاتا تاکہ ولی کا لڑکا بالغ ہو جائے اور وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ بعض جگہ یہ رواج تھا کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد ولی عورت پر کپڑا ڈال دیتا تھا اور اسے تمام لوگوں سے روک لیتا، پھر چاہتا تو نکاح کر لیتا ورنہ قید کر لیتا تھا۔ اسلام نے مرنے والے کی بیوی کو بطور میراث حاصل کرنے کو ناجائز قرار دیا اور اسے قید کر کے رکھنا بھی اس کی ممانعت قرار دی کہ ایسا ہرگز کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم زبردستی کسی کے عورت کے وارث نہ بن جاؤ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، کہ تم ان کو اس لیے زبردستی نہ روک لو کہ تم ان سے مال سمیٹ لو۔ ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں
اس معاملے میں کہ اگر وہ لڑکیاں جو تم نے رکھی ہیں، اگر وہ کھلی بے حیائی کریں، جن کو تم طلاق دینا چاہ رہی ہو، اگر وہ بیویاں تمہاری کھلی بے حیائی کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے شوہر کو حکم دیا ہے جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے کہ اگر عورت کھلی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو جو مہر اس نے دیا اسے لوٹا لے، اور بیوی نہ مانے تو اسے مجبور کرے۔ یعنی کہ اگر بیوی بے حیائی کرے، زنا کے کام کرتی ہے، اگر وہ اپنی عصمت کو نہیں محفوظ رکھتی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مہر کو واپس لے سکتے ہو۔ بفاحشت مبینہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد زنا ہے۔ جب وہ ایسا کریں تو ان سے مہر واپس لے لو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شرمگاہ کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسی مار کے ان کو چوٹ نہ لگے اور ان کو نشان نہ بنے، اور ان عورتوں کا تم پر یہ بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب استطاعت کھانا کھلاؤ، پینا دو اور لباس دو، اور میں تم میں سے ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی، اور آپ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت سختی سے حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر یہی ارشاد فرماتے ہیں اگلی حصے میں آیت کے، وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے، بیویوں کی بات کی جا رہی ہے، کہ تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ناپسند کرو، لیکن تم ان کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تم بہت سی بہتری رکھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوی سے نرمی رکھو، ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کو کرنا پسند کرتے ہو، اس کے باوجود بھی بیوی کے ساتھ بہتر رہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بیوی میں سے اچھی اولاد عطا کر دے، لیکن تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیوی سے کیا کیا فائدہ دے سکتا ہے اور کیا فائدہ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو صبر کر لو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خیر کثیر رکھی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تم یہ چاہتے ہی ہو کہ تم بیوی کو بدل دو مکان زوج، کسی دوسری بیوی سے، یعنی کہ اگر تم دوسری بیوی لانے کا ارادہ رکھتے ہی ہو کہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری بیوی اپنا لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے اس بیوی کو اگر
تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے رکھا ہو، پہاڑوں کے برابر بھی اگر تم نے سونا دے رکھا ہے، تو پھر بھی تمہیں یہ جائز نہیں کہ تم ان سے وہ تحفے تحائف واپس لو۔ تم ان سے کوئی رتی برابر بھی چیز واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم ان سے بہتان لگا کر، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر زنا کی مرتکب ہے عورت، پھر تم اس سے واپس لے سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان پر بہتان لگا کر، اتنا بڑا گناہ لگا کر، اتنا بڑا گناہ کر کے ان بیویوں پر بہتان لگا کر، ان پاکباز عورتوں پر بہتان لگا کر تم اپنا مال واپس ہتھیانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، ایسا ہرگز 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 مت کرو کہ تم اپنا مال لینے کے لیے کسی کی عزت اور عصمت کے ساتھ کھیل جاؤ۔